علامہ اقبال کی وہ نظم جو آپ نے جناب سیدہ کی شان میں لکھی ہے، اس کے کچھ شعر بھی آپ کو سناؤں اور اس کی شرح بھی کروں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آؤ مریم اور زہرا کا موازنہ کریں، اور یہ جو نظم میں سنا رہا ہوں اقبال کی، یہ ہر نماز کے بعد 5 وقت مصلی پہ بیٹھ کر اقبال پڑھتے تھے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از تہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم کو جو بزرگی ملی، لفظ عزیز یعنی بزرگی اور عظمت ملی ہے، وہ ایک نسبت سے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ سیدہ کو جو عظمت ملی وہ 3 رشتوں سے ملی۔ اب تینوں نسبتوں کی شرح کی اقبال نے۔ زہرا کی پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، آنکھ کے جاں در پہ کرے گیتی امید، روزگار تازہ آئیں آفرید۔ کون ہے محمد مصطفیٰ جو فاطمہ کے پدر گرامی ہیں، جس نے آئین کی زینت سے زمین کو سجایا؟ دوسری نسبت بانوے تاجدار حلقہ، کس کی ملکہ ہیں؟ وہ جس کے سر پہ حلقہ کا تاج رکھا ہوا، حلقہ کا تاج۔ 3 روزے روٹیاں خیرات کی، سورہ دہر لے لی، حلقہ کا تاج علی کے سر پہ رکھا گیا۔ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، بادشاہ وہ کلب ایوان ہو، وہ بادشاہ تھے۔ اقبال کہہ رہے ہیں علی بادشاہ تھے، ان کے سر پہ تاج تھا، کلاه تھی ان کے سر پہ تاجداری کی، مگر ایسا بادشاہ کہ سامان میں کچھ نہیں تھا سوائے اس کے یک حسام و یک ذرا سامان ہو۔ اس کی پوری زندگی میں اس کا کل سرمایہ ایک تلوار تھی اور ایک زرہ تھی۔ ایسا بادشاہ بھی کہیں دیکھا تم نے؟ اور اب تیسری نسبت اقبال بیان کرتے ہیں، مادریاں کس کی ماں ہے؟ آسان نہیں ہے اس منزل تک اپنی معرفت کو لے جانا جہاں اقبال پہنچے۔ مرکز پرکار عشق، مادریاں کارواں سالار عشق، کائنات کے دائرے پر جس نقطے پہ رکھ کے پرکار سے اللہ نے دائرہ کائنات کا بنایا، وہ نقطہ ہیں حسن اور حسین۔ ایسے نقطے اور ایسے کارواں سالار عشق کی ماں ہے فاطمہ۔ یکے شمع شبستان حرم میں کا ایک جو خانہ کعبہ اللہ کے حرم کے شبستان کی شمع ہے، جمعیت خیر الامم تنشینت آتش پیکاروں کی، پشت پادت بر سر تاج النکی۔ اس سے پہلے کہ دشمن اسلام کے جنگ کی آگ بھڑکاتے اور اسلام کو جلا کے خاک کر دیتے، حسن نے تخت و تاج کو ٹھوکر مارا۔ اور وہ دوسرا بیٹا مدگر مولائے ابرار جہاں، حسین وہ مولا ہیں کہ جتنے دنیا میں نیک لوگ ہیں، ابرار لوگ ہیں، ان کے مولا ہیں حسین، دہشت گردوں کے مولا نہیں ہیں۔ قوت بازوے احرار جہاں، جتنے دنیا کے آزاد پسند انسان ہیں، حریت پسند انسان ہیں، ان کی قوت بازو ہیں حسین، آزادی کا سمبل ہیں حسین۔ در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ زندگی کے سوز کی آواز ہیں حسین۔ یا حسین ہے تو مسلمان زندہ ہے، یا حسین نہیں ہے تو مسلمان مر چکا ہے۔ سیرت
فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از ہاتھ. مائیں ہیں وہ اپنے فرزندوں کو اسی سیرت پر چلائیں. مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادر را اسوہ کامل بطول. ہر ماں کو بطول کے اسوے پہ چلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ زہرا نے اپنی سیرت کیسے پیش کی. بہرے محتاج دلش آگونا سو، با یہود چادر خود دا فرو. زہرا نے غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کی چادر یہودی کے گھر پہ گرمی رکھ دی. کیا سمجھتے ہو تم زہرا کو؟ اقبال کہتے ہیں نوری و ہماچی فرما برش، گم رضائش در رضائے شوہرش. عجیب شعر ہے یہ، اور آپ سوچتے رہیے کہ کیا ایسا شعر بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے جتنی نوری مخلوقات بنائی ہیں اور جتنی آتشی مخلوقات کی مخلوق سب زہرا کے در کی غلام تھی، سب زہرا کی غلام تھی، مگر زہرا اپنے شوہر علی کی فرما بردار. پڑھاؤ ان پاکستان کی عورتوں اور مردوں کو ادب پروردہ صبر و رضا. صبر و رضا کے ادب میں پروان چڑھی زہرا. صبر و رضا کا ادب سیاہ گرداں و لب پورا سرا. اتنی بڑی خاتون ہے کائنات کی مگر چکی پیس رہی ہیں اور چکی پیستی جاتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتی جاتی ہیں. گریہائے او زبالی بے نیاز، گوہرے افشاندے بد امانے نماز. اشک او برچیدہ جبریل اسمی، ہم چو شبنم ریت با عرش بری. کیا میں اشعار کی شرح کروں آپ کے سامنے؟ کاش کہ سب کو اگر فارسی آتی تو کتنا مزہ آتا، بغیر شرح کے سب جھوم رہے ہوتے. اقبال کہتے ہیں جب زہرا جانماز پہ بیٹھتی تھی تو بارگاہ الہی میں اتنا روتی تھی کہ آنسوؤں کا تار آنکھوں سے لگ جاتا اور موتی آنسوؤں کے زہرا کے مصلے پہ بکھر رہے ہوتے تھے. اور اتنے اب کوئی اوپر سے ایسے موتی پھینکے تو کچھ تخت پہ ٹھہریں گے اور جب زیادہ ہوں گے تو کچھ ادھر گریں گے، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر. اقبال کہہ رہے ہیں کہ اتنے موتی آنکھ سے گرتے کہ مسلح بھر جاتا اور پھر چاروں طرف مسلح کے وہ موتی گرنا شروع ہوتے. ایسے میں جب موتی گرنے لگتے مسلح سے تو جبریل دوڑ کے آتے اور دوڑ کے وہ موتی چننے لگتے. ہائے 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 ہائے. نہیں ابھی شرح ختم نہیں ہوئی. اس لیے کہ اقبال نے کمال کر دیا کہ بارگاہ الہی میں جب مصلے پر جاتی تو محبت الہی میں آنکھ سے شبنم کے قطرے ٹپکتے اور وہ موتی بن جاتے، اور جب وہ موتی گرنے لگتے تو جبریل دوڑتے اور ان موتیوں کو اٹھا لیتے، اور جب جبریل آتے تو ان کے ساتھ سارے فرشتے دوڑ کے آتے اور وہ سب دامنوں میں بھر بھر کے ان موتیوں کو عرش پہ لے جاتے، اور عرش پہ لے جا کے سب سے اوپر سدرا سے وہ فرشتے عرش اعظم پہ ان موتیوں کی